اور اسلام پرمیشن نہیں دیتا آپ کو کہ کسی لڑکی کا دل ٹوٹ جائے گا تو کیا ہو جائے گا، بھاڑ میں جائے، ایسی کی تیسی ٹوٹ جائے دل. لڑکیاں مجھے فون کر کے پوچھ رہی ہوتی ہیں ایکچولی میری کسی سے دوستی ہو گئی تھی، اب میں پردہ کرنے لگی ہوں، میں نے اس کا نمبر بلاک کر دیا ہے، تو وہ اننون نمبر سے کہہ رہا ہے میں مر جاؤں گا، میرا دل ٹوٹ گیا، میں ٹینشن میں جا رہا ہوں، تو مفتی صاحب مجھے گناہ تو نہیں ملے گا؟ یہ پوچھ رہی ہوتی ہیں. اور وہ کہہ رہا ہے میں خودکشی کر لوں گا. تو اگر اس نے خودکشی کی تو آخرت میں میری پکڑ تو نہیں ہوگی؟ میں نے کہا اگر نہیں کی تو آپ سے سوال ہوگا قیامت کے دن. نہیں کی کہ تم نے اس کو اتنی امیدیں کیوں دلائیں ہے بھائی کہ اب تک مرا نہیں ہے یہ؟ تم نے کچھ اس کو پازیٹیو رسپانس دیا ہے نا، تبھی تو نہیں مر رہی ہے. بالکل بلاک کر کے بولو ایسی کی تیسی، الو کے پٹے، بھاگ جائیں یہاں سے، دفع ہو جا بے غیرت آدمی. شادی وادی کرتے نہیں ہے، ٹائم ویسٹ کر رہا ہے. پھر وہ مرے گا، آپ کو ثواب ملے گا قیامت کے دن. میں کبھی کسی خودکشی کرنے والے پہ ترس نہیں کھاتا، کبھی اس کے لیے پازیٹیو کمنٹس. مجھے بہت لوگ کہتے ہیں فلاں نے خودکشی کر لی، آپ یہ تو کہہ دیں کہ یہ معاشرے نے اس کو ایسا بنا دیا بیچارہ. ایسے موقع پہ معاشرے کو برا کہنا خودکشی کرنے والے کے عمل کو پروموٹ کرنا ہے. سمجھ رہے ہو؟ دیکھو ہر چیز معاشرے کو برا کہیں، اپنے ٹائم پہ کہیں. ایسے موقع پہ آپ معاشرے کو برا کہہ رہے ہو کہ مہنگائی کا عذاب ہے کہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں. اتنا بڑا بھی عذاب نہیں ہے کہ آپ کھمبے سے جا کے لٹک جائیں، اتنا کوئی قحط نہیں پڑا ہوا. اور پڑا ہوا بھی ہو تو قرآن کہہ رہا ہے کہ خنزیر بھی کھا سکتے ہو، کتا بھی کھا سکتے ہو جان بچانے کے لیے. اگر بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی نا، کھانے کو نہیں مل رہا، تو کتا پکڑ کے کھا جائیں جان بچانے کے لیے. کھمبے سے لٹکنے کی اجازت. لوگ کہہ رہے ہیں بیوی نہیں چھوڑ رہی، میں گھر میں آٹا نہیں ہے، دال نہیں ہے، بیوی تانے دے رہی ہے. تو بھائی آپ نے اپنی طرف سے جب پوری کوشش کر لی آٹا دال راشن کی، آپ اس کو بتائیں بیگم میرے بس میں جو تھا میں نے کر لیا، پھر بھی تانے دے رہی ہے تو گھر جانا چھوڑ دو. کیا خیال ہے بھائی؟ بولے جاؤ بھاڑ میں، تم نکلو یہاں سے، میں بھی اپنی زندگی گزاروں گا، تم اپنی زندگی گزارو. اور کیا ہے، مرنے کا کوئی تو سوال ہی بھی نہیں پیدا ہوتا نا. بھائی آپ نے اپنا پورا فرض ادا کر لیا بیگم کے حقوق ادا کرنے میں، پھر بھی وہ خوش نہیں ہے تو اور کیا کرے گا آدمی؟ پھر یہی کہے گا بھائی بیگم اپنا راستہ لو، ہمیں اپنا راستہ لو، میرے پاس کھانے کو روٹی ہے نہیں اور تم الٹا مجھے تانے دے رہی ہو. خودکشی کا کوئی آپشن نہیں ہے. تو اللہ اگر خودکشی کرنے والا اتنا قابل ترس ہوتا تو اللہ جہنم میں پھینکتا اس کو. کیا ہو گیا بھائی؟ اللہ سے بڑھ کے کوئی ہو سکتا ہے قابل رحم، جو رحم کرنے والا یعنی کوئی ہو سکتا ہے؟ اس کو ترسا نہیں رہا اور آپ ترس کھا رہے ہو، ہائے بیچارہ مر گیا، ہائے 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 مر گیا بیچارہ. دیکھو حالات ایسے ہوتے ہیں، حالات اتنے کوئی حالات خراب نہیں ہوتے کہ انسان مار دے اپنے آپ کو، ایسا نوبت نہیں آتی. آخرت پر یقین نہیں ہے، اللہ پر یقین نہیں ہے کہ اللہ غیب سے اسباب پیدا کر سکتا ہے، اللہ کو تو مانتے ہی نہیں ہے. یہ نہیں پتا کہ جس خدا تجھے جو ماں کی چھاتیوں میں تیرے پیدا ہونے کے بعد دودھ پیدا کر سکتا ہے، وہ غیب سے اسباب نہیں پیدا کر سکتا. لیکن وہی کیلکولیشن کر کے یہودیوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں بس. اور زیادہ تر خودکشیاں سیٹنگوں کے ناکام ہونے کی ہو رہی ہیں. یہ تو بہت ہی گندی موت ہے. آدمی ماں کے غم میں مرے، باپ کے غم میں مرے، ملک کے لیے مرے. یار ملک میں ہائے میرا ملک، تو ٹینشن سے مر گیا، ٹھیک ہے نا، شاید بخشش ہو جائے کہ محب وطن تھا. باپ کے ٹینشن سے مر گیا، محب باپ تھا، محب ماں تھا. مر کس کے چکر میں رہا ہے؟ اور جس لڑکی کے عشق میں مر رہا ہے نا، اس لڑکی کو اگر لقوا ہو جائے پھر منگنی ہونے پہ مرے گا یہ، پھر شادی ہونے پہ مرے گا یہ، اس کے ملنے پہ مرے گا. تو یہ ٹوٹلی اے ٹو زیڈ شہوت ہے، یہ خواہش ہے، نفس کی غلامی ہے یہ. مجھے لوگ کہتے ہیں لڑکی سے عشق ہو گیا ہے، پاکیزہ محبت ہے. میں کہتا ہوں چھوڑو بس، عشق ہو گیا ہے ٹھیک ہے، نوجوان آدمی ہو، شادی کر لو، اللہ رشتہ دلا دے. یہ پاکیزہ کے ٹوپی ڈرامے نہیں کیا کرو. پاکیزہ محبت ماں سے ہوتی ہے، باپ سے ہوتی ہے. باقی جب شہوت ہے، خواہشات ہیں، کرو چار. آپ کہو گے کیسی باتیں کر رہے ہیں مفتی صاحب؟ بھائی خواہش ہے، لیکن اللہ نے اس خواہش کو پورا کرنے کی اجازت دی ہے، ترغیب دی ہے بلکہ. تو 4 شادیاں کرو، ہو جائے کر لو، نہیں ہو رہا تو کہیں اور ٹرائی کرو. بس یہ کرتے رہو زندگی بھر بیٹھ کے، ٹھیک ہے نا. تو تیسری شرط اللہ نے کیا بتائی؟ کوشش بھی اخفل طریقے سے بولو نہیں، وہ کوشش جس کو اللہ اس کے رسول نے کیا کہا ہے. اور چوتھی شرط جو سب سے زیادہ خاندانی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، قرآن کہہ رہا ہے مجھ پر ایمان بھی ہو اس کا. مجھے نہیں مانتا
تو کتنا بڑا سائنٹسٹ ہو, انسانوں کی, کروڑوں انسانوں کی خدمت کر کے چلا جائے, لوگ زندہ باد کے نعرے لگائیں گے, نوبل انعام دیں گے, پرائز دیں گے, ایوارڈ مل دیے جائیں گے, میری نظر میں اس کی ویلیو 2 ٹکے کی بولو نہیں. آج لوگ علماء پہ بہت اعتراض کرتے ہیں, اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ دنیا میں آئے, اتنی انسانوں کی خدمت کی, اور کیا یہ بھی جنت میں نہیں جائیں گے؟ بھائی اگر انہوں نے اللہ کے لیے کی ہے تو اللہ ان کو اس کا بدلہ دے گا. اللہ کے لیے نہیں کی, انسانوں کے لیے کی ہے, تو اللہ کہے گا جن کے لیے کی انہوں نے تمہیں ایوارڈ بھی دے دیا, عزت بھی دے دیا, گارڈ آف آنر بھی دے دیا, میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے کہ بنانے والے کو اگر بھول گئے, فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا, جیسے تم آخرت کو بھول گئے تھے آج کے دن ہم بھی تمہیں اسی طرح بھول جائیں گے. اگر یہ میرے ماموں کا دین ہوتا, میرے باپ کا دین ہوتا, تو میں کہتا نہیں, اس میں سائنسدانوں کے لیے, ایجوکیٹڈ لوگوں کے لیے, انسانیت کی خدمت کرنے والوں کے لیے, چاہے وہ ہندو ہوں, عیسائی ہوں, یہودی ہوں, مشرک ہوں, آخرت کے منکر ہوں, کوئی غرض نہیں ہے, انسانیت کی خدمت ہونی چاہیے, تو میں ان کے لیے جگہ دے دیتا. لیکن یہ دین کس کا ہے میرے بھائی؟ اس کائنات کو بنانے والے. وہ سب سے پہلے ترجیح کس کو دیتا ہے؟ اپنے آپ کو. اور ویسے بھی یہ بات نیچرل ہے, آپ کے ماں باپ, آپ کے باپ نے آپ کو بچپن سے پالا پوسا, جوان کیا, آپ محلے کے سارے غریبوں کی مدد کر رہے ہو, بیوہ عورتوں کی مدد کر رہے ہو, بڑی بڑی چیزیں ایجاد کر رہے ہو, باپ کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہو. باپ کہہ رہا ہے یار سب کچھ تو میں نے تجھے دیا ہے یار, تعلیم میں نے, آج تو بڑا سائنسدان بنا ہے, تو میں اگر تجھے ایدھی سینٹر میں جمع کرا دیتا تو تھوڑی بنتا. سب کچھ میں نے دیا, گھر دیا, تیری ماں نے جو تجھے پالا ہے تو شیلٹر تو میں نے دیا تھا, اور آپ اس کو پوچھتے ہی نہیں ہو. محلے میں کسی نے, عقل مند نے آپ کو کہا یار کچھ باپ کھانس رہا ہے پڑا ہوا, اس کا تھوڑا خیال کرو, آپ کہہ رہے کون سا باپ, میرا تو کوئی باپ ہی نہیں ہے بھائی. پھر لوگوں نے کہا یار تو بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گیا؟ کہہ رہے ہیں یار یہ چیزیں یہ مذہبی لوگوں کے ہیں, ہو سکتا ہے میں بغیر باپ کے پیدا ہو گیا ہوں, کروڑوں سال میں اتفاق سے وجود میں آ گیا ہوں, تو یہ فضول بحثیں میرے سامنے مت کرو. انسانیت سب سے پہلے ہے, ہیومن رائٹس. یہی باتیں ہو رہی ہیں نا آج لبرل لوگوں کی طرف سے. ارے انسانیت ہے سب سے پہلے, باپ کیا ہوتا ہے؟ اگلا کہے گا وہ باپ تیرا انسان نہیں ہے کیا؟ آپ اس کو باپ ماننے کے لیے تیار نہیں, آپ تحقیق کرنے کے لیے تیار نہیں. لوگ کہہ رہے ہیں وہ تیرا باپ ہے, آپ کہہ رہے ہیں یار چھوڑو, آپ ڈاکومنٹس لا کے دے رہے ہیں نادرا کے, دکھا رہے ہیں یہ تمہارے ڈیڈی ہیں, دیکھو ولدیت میں نام, وہ پھاڑ کے پھینک دیتا ہے یار میں ان دلائل میں نہیں پڑتا. اصل تو ہیومن رائٹس, جو رائٹس کی بات چل رہی ہے نا. تو میرے بھائی آپ سارے محلے کی نظر میں اچھے ہوگے, باپ کی نظر میں آپ اچھے نہیں ہوگے. باپ اپنی وراثت سے آپ کو سب سے پہلے کیا کرے گا؟ محروم. وہ سب سے پہلے کیا کرے گا؟ بولے گا محلے والے سے لو, میری وراثت میں آپ کا کوئی حصہ نہیں, وہ سب ڈونیٹ کر دے گا. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہ میری نالائق اولاد ہے, میں ان کو پیسے نہیں دینا چاہتا, میں چیریٹی کر رہا ہوں. زندگی میں چیریٹی کر دیتے ہیں لوگ, ایسے بہت لوگ ہیں, آپ بھی جانتے ہوں گے, یار ہم نہیں دینی, ہمارے تو کسی کام کے نہیں ہے. تو خوب سمجھ لو جنت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اللہ نے کہا ہے کہ جو مجھے مانے گا نا اس کو میں لکھ کے دوں گا. جو مجھے نہیں مانتا, اور اس کو جب یاد دلایا پیغمبروں نے کہ تیرا کوئی رب ہے, خدا ہے جس نے تجھے بنایا, وہ کہتا ہے میں پیغمبروں کی باتوں پہ کان نہیں دھروں گا. پھر پیغمبر دنیا سے چلے گئے, پیغمبر کے وارثین آئے, مذہب آیا, قرآن آیا, اللہ کی کتاب آئی, وہ اس کو پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, غور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یونیورسٹیوں میں فزکس پڑھائی جائے گی, کیمسٹری پڑھائی جائے گی, بایولوجی پڑھائی جائے گی, میتھمیٹکس پڑھایا جائے گا, قرآن کا کوئی گھنٹہ ہے ہی نہیں. ہے بھی تو بس تجوید تھوڑی بہت پڑھا دیں گے, 2-4 باتیں پڑوسیوں کے حقوق اور 2-4 تھوڑا سا پیسوں کے لین دین اور ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کی 2-4 باتیں کر کے پتلی گلی سے نکل لو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اللہ کہتا ہے بھائی, تبھی اللہ کی نظر میں موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہیں, حالانکہ وہ سائنٹسٹ. میں نہیں کہہ رہا کہ سائنٹسٹ جہنم میں جائیں گے سارے, کہیں غلط دکھ پہ نہ لے کے جائیں آپ اس کو. میرا مقصد ہے کامیابی کا یہ اللہ کے ہاں معیار نہیں ہے. اگر کسی نے کوئی چیز ایجاد کی خدا کو راضی کرنے کے لیے, تو تھوڑی سی چیز کی بھی اللہ کی نظر میں بہت بڑی قدر ہوگی. بہت بڑا کام کر لیا, خدا اس کی ڈکشنری میں نہیں ہے, تو اللہ کہتے ہیں کرامادن, ایک راکھ کے پہاڑ کی طرح ہے. راکھ کا پہاڑ دیکھنے میں بڑا لگے گا, پھونک مارو گے پورا پہاڑ اڑ جائے گا. ایسا ہے, جان بے جان عمل ہے.
اس لیے ایمان بہت بڑی نعمت ہے, ایمان پہ کبھی کمپرومائز مت کرو. ایمان وہ شرط ہے جس کے بعد چھوٹی سے چھوٹی نیکی پہ بھی اجر ملے گا, اور کفر وہ جرم ہے جس کے بعد بڑی سے بڑی نیکی بھی بے وزن ہو جاتی ہے. تو اب آپ اور مجھے ذمہ داری بنتی ہے ہم ان سوالات پہ غور کر کے اپنے لائف اسٹائل کو تھوڑا سا کیا کر لیں میرے بھائی, چینج کر لیں. اپنا ہدف چینج کریں سب سے پہلے. ایک آدمی کو پتا ہو میری منزل کیا ہے, غلط ٹریک پہ چڑھ کے بھی تھوڑی دیر میں صحیح ٹریک پہ آ جائے گا. منزل ہی غلط ہے تو کبھی بھی سیدھے ٹریک پہ وہ چلے گا ہی نہیں. تو میرا اور آپ کا ہدف انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, کام سارے کرنے ہیں دنیا کے, ان کاموں کو ہدف نہیں بنایا, بس